الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، چہرے مبارک پر تبسم نمودار ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے کس لیے تبسم فرمایا؟ ارشاد فرمایا، میرے دو امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو زانوں گر پڑیں گے، ایک عرض کرے گا، یا اللہ اس سے میرا انصاف دلا کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا، تم اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں۔ مظلوم عرض کرے گا، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈال دیں۔ اتنا ارشاد فرما کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فرمایا، وہ دن بہت عظیم دن ہوگا، کیونکہ اس وقت ہر ایک اس بات کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو۔ اللہ تعالیٰ مظلوم سے فرمائے گا، دیکھ تیرے سامنے کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں اپنے سامنے سونے کے بڑے شہر اور بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پیغمبر یا صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ اللہ کریم فرمائے گا، یہ اس کے لیے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے۔ بندہ عرض کرے گا، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کریم فرمائے گا، تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا، کس طرح؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ بھی بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ اسلام امن و سلامتی والا عالمگیر مذہب ہے۔ یہ مسلمانوں کو آپس کے لڑائی جھگڑوں، ناراضگیوں، منافرت اور قطع تعلق سے بچنے اور اتفاق و اتحاد اور امن و سلامتی کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ اور اگر کبھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں دوسرے مسلمان سے لڑ پڑے، ناراض ہو جائے یا جھگڑا کرے تو دیگر مسلمانوں کو ان میں صلح کروانے کا حکم دیتا ہے، تاکہ مسلمان آپس میں متحد ہو کر رہیں اور آپس میں تفرقوں میں نہ پڑے۔ مسلمانوں میں صلح کروانے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں جا بجا فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یعنی مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو کر روٹھ جائیں تو ان میں صلح کروا دو۔ ایک روایت میں صلح کروانے کو درجے کے اعتبار سے روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے دو ناراض ہونے والے اور ایک دوسرے سے لڑائی کرنے والے مسلمانوں میں صلح کروا دیا کریں۔ صلح کروانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر لڑنے والوں کو الگ الگ بٹھا کر ان کی سنیں، پھر نرمی سے صلح کے فضائل بیان کریں اور آپس میں جھگڑے اور اختلافات کے دینی اور دنیاوی نقصانات بیان کریں، پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر آپس میں ان کی صلح کروائیں۔ صلح کروانا بہت افضل عبادت ہے، لیکن صلح کرواتے وقت یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمانوں میں صرف وہی صلح کروانا جائز ہے جس میں شرعی طور پر کوئی برائی نہ ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے مابین صلح کروانا جائز ہے، مگر وہ صلح جائز نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ مفتی احمد یار غنیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، زوجین میں اس طرح صلح کروائی جائے کہ خاوند اس عورت کی سوگند یعنی اپنی دوسری بیوی کے پاس نہ جائے گا، یا مسلمان مقرور اس قدر شراب و سود اپنے کافر قرض خواہ کو دے گا۔ پہلی صورت میں حلال کو حرام کیا گیا، جبکہ دوسری صورت میں حرام کو حلال۔ اس قسم کی صلح کروانا یہ سب حرام ہے، ان کا توڑ دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔